وضو کرتے وقت گناہوں سے پاک ہونے کی بھی نیت کرے۔ حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ احترام و تعظیم کے ساتھ وضو کرے اور یقین کرے کہ وہ اپنے رب کریم عز و جل کی زیارت و ملاقات کا ارادہ کر رہا ہے، اور مناسب بات یہی ہے کہ وہ جملہ گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ساتھ اعضاء کے دھلنے کو گناہوں سے دھلنے کی علامت بنایا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے وضو کی ابتدا کرتے ہوئے جب کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو جس طرح پانی سے منہ اور ناک کا دھونا ہو، اسی طرح منہ کو جھوٹ اور غیبت سے بھی دھو ڈالے، چہرے کو نگاہ حرام سے پاک کر لے، اسی طرح ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو سے متعلق گناہ کی نجاست کو بھی دھو ڈالے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ مومن وضو مکمل کر لینے کے بعد جب یہ کلمات کہتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو مہر لگا کر ان کلمات کو عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی اس مہر کو نہیں توڑتا حتیٰ کہ روز قیامت صاحب کلمات کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا وضو مکمل کر چکے تو یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ وضو کی برکتیں ہیں اور فضیلت ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وضو کرنے کی اور اس پر دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کا سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔